بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں یہ عام پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ان مباحث کی تفہیم ہے، یہ درسی نوعیت کی گفتگو نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں ان بحثوں کو چھوڑ دیتا ہوں جو خالصتاً فنی پس منظر میں کی جا سکتی ہیں، بلکہ ایک عمومی ذوق پیدا ہو جائے کہ یہ مباحث کیا تھے، اس کو کیسے سوچا گیا، اس کے کیا نتائج نکلے، تاکہ پھر اس روشنی میں جن لوگوں کو اس سطح پر پڑھنے کا شوق ہو کہ وہ براہ راست فلسفیوں کی کتابیں پڑھیں یا ان کے استدلال کرنے کے طریقوں کو سمجھیں، ان کو کچھ سہولت ہو جائے۔ ایک مرتبہ پھر سررفتہ کلام کو اپنے ذہن میں متعین کر لیجئے کہ اس دنیا کا اصل راز کیا ہے۔ اصل راز یہ ہے کہ اس میں جو چیز ہمارے مشاہدے میں آتی ہے، جس سے ہم دوچار ہوتے ہیں، وہ مادہ ہے۔ مادے میں حرکت جو بالقوہ ہزاروں قسم کے تصرفات کا ذریعہ بن جاتی ہے، اس کو ایک سادہ لفظ میں ہم یوں ادا کر سکتے ہیں کہ حیات پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر حیات کی ایک سطح جو ہم انسانوں میں دیکھتے ہیں وہ شعور ہے۔ تو اس میں یہ سوال سامنے آیا کہ اصل کیا ہے۔ اب تک جتنی آپ نے بحث کی ہے اس میں جو مادیت پسند تھے ان کا استدلال بہت سادہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ مادہ ازلی ہے، مادہ ابدی ہے، اس حقیقت سے ہم دوچار ہیں۔ اس مادے میں حیات اسی کے اجزاء یا عناصر کی تالیف سے پیدا ہوتی ہے، اور اسی کی ایک اگلی منزل شعور کا پیدا ہونا ہے۔ اس استدلال ہی کو موجودہ زمانے میں ارتقائیت پسندوں نے وہاں پہنچایا کہ اس کے پیچھے کسی ہستی کو تلاش کرنے کی بجائے اب ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ ہم خود حیات اور شعور تک پہنچنے کے اس سارے عمل کو دیکھ سکتے ہیں، اور وہ اربوں سال میں ایک تدریجی طریقے سے آگے بڑھا ہے۔ تو اس لیے یہ راز بھی کم و بیش سمجھ میں آ گیا ہے کہ اسی طرح سے ایک تدریجی تعامل ہے عناصر کا جو حیات کو بھی پیدا کر دیتا ہے اور شعور کو بھی پیدا کر دیتا ہے۔ تو ان کے ہاں معاملہ سادہ تھا۔ وہ کس مقام تک پہنچے، اب کس صورتحال سے دوچار ہے، وہ بحث ہم پوری کر چکے۔ اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ دیکارت نے یہ کوشش کی کہ وہ کم سے کم یہ تعین کر سکے کہ ہمارے پاس جو موضوع ہے فلسفے کی یعنی ہے جو کائنات کو دیکھ رہا ہوں، اس کا معروضی حقائق کے ساتھ ریلیشن پیدا ہوتا ہے، تو وہ کس نوعیت کا ریلیشن ہے۔ تو اس طرح اگر آپ غور کریں تو وجود سے زیادہ علم کی بحث شروع ہو گئی، یعنی اصل میں ہم حقائق کا اس بات کیسے کر سکتے ہیں اور اس تک کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ تو اب ہم جب اس کے بعد کانٹ کی طرف آتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس اس کے بعد کانٹ پیدا ہوا، نہیں، اس کے اوپر بحثیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس دوران میں ہیوم کی تشکیک نے بہت غیر معمولی طریقے سے خود علم حاصل کرنے کے ذرائع قطیہ پانچا کر کے رکھ دیا، یہاں تک نوبت پہنچا دی کہ اصل میں ہم کسی چیز کا ادراک کر ہی نہیں پاتے، یہ تو در حقیقت یہ ارتسامات ہیں، یعنی کچھ نقوش ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں، ان کے مجموعے پر ہم ایک حکم لگا دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت سی بحثیں۔ اسی طرح سے خود فرانس میں جو یہ جن کو فرانسیسی قاموسی کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے ایک خرد افروزی کی تحریک بڑے پیمانے پر شروع کر دی۔ عقل ہی سب کچھ ہے، عقل استدلالی فیصلہ کرے گی۔ اس کے مقابل میں روسو کی رومانویت نے ایک فضا پیدا کی۔ تو یہ پس منظر میں یہ ساری چیزیں اس طرح آ رہی ہیں، کیونکہ ہم ان کا جائزہ اس طرح نہیں لے رہے تفصیل کے ساتھ۔ تو اس پس منظر میں کانٹ کے سامنے جو بنیادی سوال تھا وہ یہ تھا کہ یہ چیز تو بڑی ہی ہے کہ عالم دو ہے۔ یاد ہوگا کہ افلاطون کے زمانے سے ہم اسی سے واقف ہیں۔ ارسطو نے بھی افلاطون نے دونوں عالم بیان کیے، لیکن حقیقی کون سا ہے اور کس کی حیثیت محض ایک ظل اور سائے کی ہے، وہ نوعیت دے دی اس معاملے کو۔ ارسطو نے مادی عالم کو الگ سے تسلیم کر لیا،
تو کانٹ کے ہاں بھی یہ تسلیم شدہ ہے کہ مادی عالم بھی ایک عالم ہے جو ظاہری عالم ہے، اور باطنی عالم بھی موجود ہے۔ ظاہر ہے باطنی عالم وہ ہے کہ جس کو آپ روحانی عالم کہیں گے۔ تو یہ چیز تو بدیہی ہے، لیکن اس کا اثبات کیسے ہوگا؟ یاد ہوگا کہ آپ حضرات اس موقع کے اوپر یہ پوچھتے تھے کہ یہ انہوں نے کیسے جانا، تو عام طور پر اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ فکر اور تعمق سے ہمارے شعور میں یہ چیز آ جاتی ہے۔ یعنی جیسے ہی ہم اس کائنات کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے، اور خاص طور پر اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم محض مادہ نہیں ہیں، تو اس سے ہمارے ایک ذہنی عالم کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور اس کو پھر ظاہر ہے کہ متخیلہ اور فکر اور تعمق کسی بڑے آدمی کے ذریعے سے یہ شکل دے دیتا ہے کہ اصل میں ایک آفاقی ذہن ہے جس کا ظہور انسانی شعور یا ذہن میں بھی ہوا ہے۔ یہ بات کہہ دی آپ نے، بات اچھی تھی، اور بڑی حد تک اس کو ہم کسی منطقی استدلال کی کسوٹی پر پرکھے بغیر بھی محسوس کرتے ہیں۔ تو عالم ظاہری بھی ہے، عالم باطنی بھی ہے، لیکن ظاہری عالم کے معاملے میں تو بحث زیادہ نہیں ہوتی، یعنی اس میں ہی بحث ہو جاتی ہے کہ ہمارے حواس جس عالم کا ادراک کرتے ہیں کیا عروضی حقیقت ہے، کیا ذہن نے اس کو یہ صورت دے دی ہے، وہاں پر بھی یہ بحث کی جا سکتی ہے۔ لیکن باطنی عالم وہ تو حواس کی رسائی میں آتا ہی نہیں آتا۔ تو اس سے پہلے جو لوگ اس کا اس بات کر رہے تھے وہ یہ اصرار کرتے تھے، اور دیکار تک یہ معاملہ ایسے ہی رہا کہ یہ عقل استدلالی ہے جو اس کو پا لیتی، یعنی عقل استدلالی کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ کسی شے کا مشاہدہ کرے، وہ تو اصل میں موجود حقائق سے استنباط کر لیتی ہے کسی چیز کا۔ اچھا، اب عقل استدلالی کیا واقعتاً اس عالم کا اثبات کر سکتی ہے؟ عام طور پر یہی چیز کہی جاتی تھی کہ وہ کر سکتی ہے، یعنی عقل استدلالی جب اس مادی عالم کو دیکھتی ہے تو وہ مقدمات اسے میسر آ جاتے ہیں جن کی بنیاد پر وہ اس باطنی عالم کا اثبات کرنے کی پوزیشن میں آ جاتی ہے۔ تو کانٹ نے اصل میں سب سے بڑھ کر اس پر حملہ کیا، یعنی وہ باطنی عالم اور ظاہری عالم دونوں کا قائل ہے، لیکن یہ کہ عقل استدلالی اس کو پا سکتی ہے، اس کا اس نے بالکل تارو پود بکیر کے رکھ دی۔ یعنی یہ بات کہ عقل استدلالی کے پاس کرٹیک آف پیور ریزن، جو اس کی سب سے بڑی شاہکار تصنیف ہے، بڑی جو علیحدہ فکری کی، اس کو پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس میں نثر بھی اسی طرح کی لکھی ہوئی ہے، لیکن بہرحال جو اس میں استدلال کا اصل ہدف ہے وہ یہ ہے کہ عقل استدلالی، یعنی جس طرح ہمارے حواس اس سے قاصر ہیں کہ وہ باطنی عالم کو دیکھ سکے، ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، کوئی کہے گا دیکھ تو نہیں سکتے، جنات کو نہیں دیکھ سکتے، کوئی کہے گا تو کہے پر ہی ماننا ہوگا یا نہیں ماننا ہوگا، یعنی ہم اس کو لیبارٹری میں نہیں لا سکتے۔ اس وقت تو ہم خیر درسوموں کو دیکھنے کے قابل ہو گئے ہیں، لیکن پہلے تو یہ بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اسی طرح سے دور کی چیزیں بھی اس طریقے سے ہماری گرفت میں نہیں آتی۔ تو جس طرح سے ہم اپنے حواس کے ذریعے کے معاملے میں تجزیہ اور تحلیل میں جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہیوم کی تشکیق تک پہنچ جاتے ہیں۔ بڑا اچھا طنزیہ جملہ ایک مرتبہ کسی اسی طرح کے استدلال کے اوپر کسی نے کہا تھا کہ حضرت کو اپنی بیوی کے بارے میں تو اطمینان ہوگا کہ وہ حقیقی ہے، اس لیے کہ جو یہ ظاہری عالم ہے اس کو بھی جب آپ حواس کے ریلیشن میں دیکھتے ہیں تو یہ بھی اپنی حیثیت کھونا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ باطنی عالم اس تک تو رسائی کا ذریعہ جو کچھ بھی تھا، آپ سے پوچھا جائے کہ کیسے آپ کو معلوم ہوا کہ عالم مسار ہے، کیسے معلوم ہوا آپ کو کہ ایک باطنی عالم ہے، ایک روحانی عالم ہے، یا اس پورے عالم میں ایک آفاقی ذہن ہے؟ اپنے ذہن کو تو میں جانتا ہوں، اس میں بھی وہ کیا چیز ہے اس کے جاننے کا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں، لیکن ایک آفاقی ذہن۔ تو یہ جو استنباط ہے یہ عقل استدلالی نے کیسے کیا ہے؟ کیونکہ عقل استدلالی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس بات کر سکے، وہ نامحسوس کی طرف توجہ دلا سکتی ہے، نامحسوس کا احتمال پیدا کر سکتی ہے، لیکن یہ کہ وہ اس بات کرنے کے قابل بھی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی اس بات کے قابل نہیں ہوتی، کیونکہ اس بات اگر ہو جائے تو آپ ظن و گمان سے نکل جاتے ہیں،
اس کی بڑی سادہ مثال ہے کہ میں نے دھواں اٹھتا دیکھا ہے. دھواں اٹھتا دیکھا ہے تو یہ بڑا احتمال ہے کہ آگ جل رہی ہے، لیکن یہ یقینیات کی چیز نہیں. یعنی کوئی اٹھنے والا غبار بھی دھوئیں کی صورت میں نظر آ سکتا ہے. تو عقل استدلالی تو بس یہ کرے گی کہ وہ مقدمات اس کو دے دیں تو وہ گرد و پیش میں پھیلے ہوئے نظائر کا استقرا کر کے ایک احتمال پیدا کر دے گی کہ اس کا بڑا احتمال ہے کہ یوں ہو. اس کو آپ خالص مذہب میں لے آئے تو یہ بات کہ عقل استدلالی یہ تو آپ کو کہے گی کہ اس عالم میں معنویت ہے، اس کے اندر علم ہے، اس کے اندر قدرت کا ظہور ہوا ہے، یہ ایک غیر معمولی شاہکار ہے اور اس کا کوئی خالق ہونا چاہیے. ایک بالکل اس کے مقابل کا احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آپ ہی اپنا خالق. تو عقل استدلالی کیا چیزوں کا اس بات کرنے کی بھی پوزیشن میں ہے. تو یہ اصل میں کانٹ کا اصل کام تھا کہ اس نے کیا. اب اس کی زد کہاں پڑے گی؟ وہ تینوں بنیادی مقدمات جو اصل میں مذہبی ذہن کو فلسفے کے قریب لاتے تھے، یعنی یہ کہ مجھے اختیار حاصل ہے تو قدر و اختیار کا مسئلہ، یہ کہ روح جسم کا عضویاتی اظہار نہیں ہے کہ وہ موت کے ساتھ ختم ہو جائے گی، یہ باقی رہے گی. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو میرے جسم سے بالکل الگ اپنی حیثیت رکھتی ہے، اور سب سے بڑھ کر ذات باری، یعنی اس کا آپ تصور جو بھی رکھیں تو تینوں کے تینوں ختم ہو گئے. یعنی عقلی استدلال کا زون توڑ دیا اس نے کہ یہ اصل میں تو کریٹیک آف پیور ریزن میں حقیقت میں یہ جو عقل کا کرنے کا کام کرنے کا طریقہ ہے اس کی بے رحمانہ تنقید ہے. اس کا بنیادی کام یہی ہے کہ یہ کبھی بھی آپ کو اس بات تک نہیں پہنچا سکتی. تو اب ظاہر ہے کہ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کانٹ یہ سب کیا مذہبی مقدمات یا اس فلسفیانہ مقدمے کا کہ آفاقی ذہن ہے وہی کام کر رہا ہے، کیا اس کو اڑا دینا چاہتا ہے؟ نہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس تک پہنچنے کا راستہ تم نے غلط اختیار کیا. تمہارے جو شعور کی مختلف سطحیں ہیں ان میں سے عقل استدلالی ایک چیز ہے، تو تمہارے پاس ایک عقل اخلاقی بھی موجود ہے جو عملی نتائج سے چیزوں کو متعلق کرتی ہے. اسی طرح سے تمہارے پاس ایک وجدان جیسی چیز موجود ہے جو براہ راست چیزوں کا ادراک کرتی ہے اور اذعان تک پہنچ جاتی ہے. تو ان کو اختیار کرنا چاہیے تمہیں اس کے لیے. یعنی عقل استدلالی کا جو ٹول یا جو تم نے اسلحہ اختیار کیا ہے اس عالم کو فقہ کرنے کے لیے، باطنی عالم کو، یہ تو بالکل بیکار اسلحہ ہے، اس سے کچھ نہیں ہو سکتا. تو بنیادی اس کا جو معاملہ یعنی وہ مثالیت پسندی ہے، وہ ان سارے حقائق کو مانتا ہے اور بڑے اذعان کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ فلسفے کا موضوع اصل میں وہ اوپر کاروں بھرا آسمان ہے، یعنی پوری کائنات کا تصور دلاتا ہے، اور میرا اخلاقی وجود ہے جس میں ایک اخلاقی قانون کار فرما ہے. تو یہ بالکل حقائق ہے، انہی کا فلسفے کو مطالعہ کرنا چاہیے. اسی طرح سائنس کیونکہ مادیت کے طریقے پر استدلال کرتی ہے، یعنی اس کا استدلال تجربے، شہود اور بڑی حد تک عقل استدلالی کے قریب استنباطی استدلال ہوتا ہے. تو وہ اس کو بھی کہتا ہے کہ ایاز قدر خود بشناس، تمہارا دائرہ بالکل اور ہے، تمہیں اس میں رہنا چاہیے، اور ایک فلسفی کی بصیرت کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ فلسفی کی بصیرت جو ہے وہ گویا کہہ یہ رہا ہے کہ وہ محض استدلالی نہیں ہوتی، یعنی اس میں وہ دوسرے ذرائع استعمال کرتا ہے اور کر کے ان نتائج تک پہنچ جاتا ہے. تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ کانٹ کے ہاں وہی مثالیت پسندی ہے، وہی آفاقی ذہن جو اس کائنات میں کار فرما ہے، وہی دو عالم، یعنی ایک عالم جو ہمارے حواس کی گرفت میں آتا ہے جو ظاہری عالم ہے، ایک عالم کے جو ہمارے حواس سے ماورا باطنی عالم ہے، ایسے ہی اس کو مانتا ہے. قدر و اختیار کا بھی قائل ہے، بقائے روح کا بھی قائل ہے، یعنی یہ ساری بحث ہم کر چکے ہیں اس سے پہلے. اور اسی طریقے سے ذات خداوندی کا بھی، وہ خدا کا تصور کیا وہ ایک الگ چیز ہے، وہ فلسفیوں کے ہاں شخصی خدا کا اس طرح کا تصور نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے اس بات کا ذریعہ کیا ہے؟ ان کے اس بات کا ذریعہ عقل استدلالی نہیں، یعنی ان کے اس بات کا ذریعہ دوسرا ہے، اور وہ ذریعہ جو ہے وہ اس طریقے سے مقدمات قائم کر کے نتیجہ نہیں نکالتا، وہ ایک جست میں حقائق کو گرفت میں لیتا ہے. اور یہ جو شعور کے آپ کے پہلو ہیں ان کو بیدار کرنا چاہیے. یعنی یہ یوں ہے کہ اس کو آپ ایک مثال سے یوں سمجھیں کہ ایک اچھے شعر کی منطقی اپریسیشن نہیں کرائی جا سکتی. ایک بہت اعلیٰ درجے کا شعر ہے، ایک بہت خوبصورت چیز ہے،
جیسے میرا جمالیاتی احساس ہے تو میرا جمالیاتی احساس اس اذعان پر کھڑا ہے کہ گلاب کا پھول بہت خوبصورت ہے، اور وہ اس سے بھی زیادہ اذعان پر کھڑا ہے کہ کسی کے لب کی تراش اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ لیکن کیا میں اس اپنے جمالیاتی احساس کو منطقی صغرا کبرا میں ڈال سکتا ہوں؟ نہیں ڈال سکتا۔ اور اسی طرح میں کسی اچھے شعر کے معاملے میں کیا یہ کر سکتا ہوں کہ اگر میرا مخاطب شعر کا ذوق نہیں رکھتا تو میں منطقی استدلال سے اسے قائل کر دوں کہ واہ کیا بات ہے؟ یہ نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ میں منطقی استدلال کرتا ہوں، یہ تو ایک بڑا چھوٹا سا حصہ ہے میرے حقائق کے ادراک کے ذرائع کا۔ میرے ہاں جبالیاتی احساس پوری قوت کے ساتھ خوبصورتی کو گرفت میں لے لیتا ہے۔ اسی طریقے سے روح، بقائے روح، ذات خداوندی، یہ چیزیں بھی اخلاقی قانون، یہ بھی براہ راست میرے شعور کے اندر آتی ہیں۔ تو میں صرف ایک انسان کی حیثیت سے یہ حواس ہی نہیں رکھتا، یا عقل استدلالی ہی میرے پاس ایک ذریعہ نہیں ہے حقائق تک پہنچنے کا، بلکہ دوسرے ذرائع بھی ہیں۔ تو یہ دوسرے ذرائع بھی ہیں جو میرے شعور میں اتنے ہی قوی ہے، اتنے ہی مضبوط ہے جس طرح کے عقل استدلالی ہے۔ تو اس کے نزدیک اگر عقل استدلالی کو آپ بنیاد بنائیں گے تو کوئی ایک حقیقت بھی ان میں سے اس بات کے درجے تک نہیں پہنچائی جا سکتی۔ زیادہ سے زیادہ آپ بعض احتمالات پیدا کر دیں گے۔ اس وجہ سے اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بقائے روح کو یا محض روح ہی کو عقلی استدلال سے ثابت کر دوں گا، میں قدر اختیار کو عقلی استدلال سے ثابت کر دوں گا، میں ذات خداوندی کا اس بات کر دوں گا، تو وہ اصل میں یعنی ایک ایسی بات کر رہے ہیں جو ریت پر کھڑی ہوئی ہے۔ اس لیے کہ عقل استدلالی تو پہلے مفروضات سے اپنی بات شروع کرے گی، اس کو مقدمات ملیں گے، ان مقدمات سے احتمالات پیدا کرے گی، وہ اذعان اور یقین پیدا ہی نہیں کر سکتی۔ اس کے تمام استنباطی نتائج ضمنی نتائج ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے کئی مرتبہ مثال دی ہے کہ جو نظریہ ارتقاء ہے جس پر جدید سائنس کھڑا ہے، یعنی حقیقت کی بات نتیجے کو بیان کیا جائے، اس کا کانٹ کے طریقے کا غور کریں تو یہ استنباطی عقل کا ایک احتمال ہے، یعنی ایک احتمال پیدا کر دیا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو حیات کا ارتقاء ہے وہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کہ ایسے ہی ہوا ہے، یہ عقل استدلالی کے بس کی چیز نہیں، ممکن ہی نہیں۔ تو ہمارے حواس جو ہے وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ جن چیزوں کو آفتاب ہے، آفتاب آمد دلیل آفتاب، کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ میرے حواس ان کا براہ راست ادراک کرتے ہیں، یعنی میرے حواس کسی استدلالی عمل کے ذریعے سے آفتاب کا، یہ میرے اپنے اسٹڈی کا، میرے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کا ادراک نہیں کرتے، بلکہ حواس یہ عمل براہ راست کرتے ہیں۔ تو حواس کا یہ عمل براہ راست ہوتا ہے، اس پر بھی سوالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جو حواس سے ماورا حقائق ہیں، ان میں سے بہت سے حقائق کا بھی وہ براہ راست ادراک کرتے ہیں، اور وہ براہ راست ادراک جو ہے اس کو میں آپ تک کسی منطقی استدلال سے پہنچا نہیں سکتا۔ یہ اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو کانٹ کا بنیادی کام یہ ہے، یعنی آپ یوں سمجھے کہ مثالیت پسندی، وہی دو عالم، وہی وہ حقیقی عالم کی حیثیت اسی کو حاصل ہے، یہ عالم اس کے تابع ہے، ظاہری عالم، اور آفاقی ذہن ہے جو کام کر رہا ہے، یا ایک روح ہے جو اس کائنات کے اندر کار فرما ہے، وہی اصل میں ظہور کر رہی ہے۔ اسی کا ایک نہایت ہی غیر معمولی ظہور میری اپنی ذہن میں ہوا ہے یا میرے شعور میں ہوا ہے، لیکن یہ تمام حقائق ہماری گرفت میں کیسے آتے ہیں؟ یعنی یہ تو بڑی ہی سی بات ہے کہ حواس کی گرفت میں نہیں آتے، لیکن اس سے پہلے فلسفے کو ابرام رہا کہ وہ عقل استدلالی کی گرفت میں آتے ہیں، تو اس نے اس کا تجزیہ کر کے بتایا، اور اس طرح دو جگہوں پر زد پڑی اس کی۔ یعنی ایک تو یہ ہوا کہ ایک زاویے سے اگر آپ دیکھیے تو کچھ لوگ اس پر خوشی سے تالی پیٹیں گے کہ عقل استدلالی سے مذہبی حقائق کے اس بات کی بنیاد ختم ہو۔ اچھا، دوسرے پہلو سے وہی لوگ خوشی کا اظہار کریں گے کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ تم جس چیز سے نفی و اس بات کر رہے ہو اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، یہ تو براہ راست کچھ دوسرے ذرائع سے معلوم ہوتا ہے۔ تو عام طور پر مذہبی لوگ تو یہ کرتے ہیں نا کہ وہ ایک پیغمبر کا حوالہ دے کے بات منوا لیں گے، تو اس نے گویا ایک دوسرا راستہ ان کو دکھا دیا۔ تو آپ غور کریں
تو ایک ہی کام نتیجے میں دونوں خوش ہو سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اس سے پہلے جو خرد افروزی کی تحریک چل رہی تھی، زیادہ کر حقائق کا وہ انکار کر رہی تھی کہ عقل ہی اصل چیز ہے اور عقل ہی کو استعمال کیا جائے گا اور عقل ہی حقائق کا ادراک کرتی ہے، اس کو بھی ظاہر ہے کہ کانٹ کے اس سارے طرز عمل سے بڑی زد پہنچی۔ تو ایک لحاظ سے بس جو بنیادی اس کا کام ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ چند چیزیں ہیں جن کو نکات کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ ایک اجمالی سا تصور آ جائے۔ ایک تو یہ زیر ذہن میں رکھیے کہ پس منظر کے لحاظ سے جو چیزیں ہیں ان کو ذرا تازہ کر لیں، یعنی ہیوم کا تشکک ہے اور لاادریت ہے پس منظر میں اس نے اس لیے کہ ہیوم نے بھی عقل استدلالی کو بے مصرف قرار دیا تھا، لیکن کانٹ کی تنقید بالکل اور طرح کی ہے۔ اسی طرح جو فرانسیسی قاموسی تھے مذہب کو ایک بالکل داستان پارینہ سمجھتے تھے، اور یہ بات کہ انسانی ذہن کی ساخت حقیقت کا ادراک عقل استدلالی سے کر سکتی ہے، کانٹ نے اس کا تجزیہ کر کے بتا دیا کہ ذہن انسانی کی ساخت ہی ایسی ہے کہ یہ حقیقت کا ادراک اس طرح کر ہی نہیں سکتی۔ جیسے ہی یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے تضادات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے عرض کر دیا کہ وہ قدر و اختیار کا قائل ہے، اور یہ بات بھی کہ عالم دو ہے، ایک ظاہری ہے ایک باطنی ہے، یہ بات کہ عقل استدلالی اس عالم تک رسائی پہ قاصر ہے، اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ معروضی علم یا معروضی حقائق کی بجائے موضوع فلسفے کی اصطلاح میں یعنی سمجھنے والا، تو وہ جو ہے وہ اہم ہو گیا، آبجیکٹ اہم نہیں ہے بلکہ وہ سارا زور اس پر آ جائے گا۔ زمان و مکان جو اس کے لازمی نتیجے میں یعنی یہ ٹائم سپیس ایک ذہنی انتزاع بن کے رہ جائیں گے، یعنی ان کے بارے میں بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے ادراک میں آتے ہیں۔ اسی سے اور دو چیزوں پر بھی اثر پڑتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ جو ایک پرانی بحث آپ کو یاد ہوگا کہ مقصدیت ہونی چاہیے، تو مقصدیت کے مقابلے میں کیا ہے؟ مادیت پسندوں کی میکانیکیت، یعنی وہ کل کی طرح دیکھ رہے ہیں ایک چیز کو، تو اس کی بھی نفی کی اس نے، اور یہ کہا کہ نہیں، جب یہ کائنات اپنے وجود کے لحاظ سے ایک ذہنی شاہکار ہے تو پھر یہ مقصدیت سے خالی نہیں ہو سکتی، یعنی ایک منزل ہے تو ہماری آرزوئیں ہماری امنگیں یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک مشین کے پرزوں کی طرح ختم ہو کر رہ جائیں گی۔ اسی موقع کے اوپر اصلاً میکانیکیت کی جب اس نے نفی کی تو وہ جملہ کہا کہ اوپر تاروں بھرا آسمان اور انسان کے باطن میں قانون اخلاق یہ ہمیشہ فلسفے کے موضوع رہیں گے۔ حسن، جمال، یہ سب حسیات سے الگ براہ راست وجدان کی گرفت میں آتے ہیں۔ میں افکار تخلیق کرتا ہوں، اس کے لیے مجھے باہر کے مقدمات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اصل میں یہ ہے کانٹ کا جہان، اگر آپ اس کا ادراک کر سکیں کہ وہ کس جگہ سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اور بات وہی ہے جو شروع میں چلی آ رہی ہے کہ اس کائنات کے مادی وجود سے ماوراء جہان کا ادراک۔ اسی وجہ سے جتنے بھی کلامی مذاہب پیدا ہوتے ہیں، ادھر ہمارے یہاں پیدا ہوئے یا ادھر پیدا ہوئے، ان کو فلسفے سے مسئلہ نہیں ہوتا کوئی، اعلیٰ فلسفے سے، اس لیے کہ اعلیٰ فلسفہ جو ہے وہ مثالیت پسند ہے، تو وہ مادیت پسند نہیں، وہ مادیت پسندی چیلنج بنتی ہے۔ ورنہ جب آپ بقائے روح کا اس بات کر رہے ہیں، آپ وجود باری کا اس بات کر رہے ہیں، آپ ایک آفاقی ذہن کی بات کر رہے ہیں، تو تصورات الگ ہیں کہ آپ تصور کیا پیش کر رہے ہیں، لیکن اصل میں آپ وہ بات کہہ رہے ہیں جو مذہب کہتا ہے، وہ قریب رہتا ہے اس کے نتیجے میں۔ تو یہ ایک مختصر سا جائزہ ہے۔ اس کے بعد فلسفیوں میں سے ہیگل کا مطالعہ جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور اصل میں ہیگل پر مثالیت پسندی جو ہے وہ ختم ہو گئی، یعنی اپنے عروج پر پہنچ کے ختم ہو گئی۔ اس کو جرمن مثالیت پسندی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر نئے انہی بڑے فلسفیوں نے جو ضمنی بحثیں کی تھیں اس میں سے کچھ اور چیزیں پھوٹ نکلی، یعنی تجربیت کا ایک پورا اسکول پیدا ہو گیا، لاجیکل پازیٹزم کا ایک اسکول پیدا ہو گیا، اس کے آخری نتیجے کے طور پر موجودیت اور ایگزسٹنشلزم وجود میں آ گیا۔ تو یہ اصل میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو فلسفے کی ساری توادع کے مقابل میں یاس اور ایک خاص طرح کی غمناکی اور یا ایک جنجلاہٹ کا اظہار ہے جو اس کے بعد ہوتا رہا ہے۔ اصل فلسفہ یہیں ختم ہو جاتا ہے۔ سمجھنا چاہوں گی یہ جو عقل اخلاقی یا وجدان جس کو اس نے کہا ہے کہانی میں، اس کا منشا کیا ہے، اس کے پیدا ہونے کی جگہ کیا ہے؟ یہ سوال اس لیے پیدا ہوا ہے کہ آخر اگر
جبر و قدر ہے یا بقائے روح ہے یا ذات باری تعالیٰ کا وجود ہے، اس کو اگر عقل استدلالی سے جس کو نفی کرتا ہے عقل استدلالی کی وجہ اور اس کی جگہ پہ وہ قائم مقام تک وہ عقل اخلاقی کو، تو یہ دونوں چیزوں کا منشا تو میرے اندر ہی ہے نا۔ فرق تو جب پیدا ہوگا اگر میں کسی ریاضت یا میرے کسی چلے کے نتیجے میں پردان کو پیدا کروں یا عقل اخلاقی کو پیدا کروں، ورنہ تو محض دو الگ الفاظ ایک ہی چیز ہے۔ آپ کے خیال کے مطابق ایک پھول کی خوبصورتی کی اپریسیشن جو ہے وہ عقل استدلالی ہی کر رہی ہے؟ نہیں، اگر عقل وجدانی بھی کر رہی ہے یعنی عقل اخلاقی بھی کر رہی ہے تو وہ تو میں نے اس کو نام عقل اخلاقی اب دے دیا، میرے اندر ہی پائی جاتی ہے۔ تو وہ کب اس کی نفی کر رہا ہے؟ کوئی چیز باہر پائی جاتی ہے، وہ تو موضوعیت کا علمبرداری ہے، یعنی ہے تو سب کچھ میرے ہی اندر، میں ہی موضوع ہوں، میں ہی اصل میں چیزوں کو دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ تو چونکہ مثالیت پسند ہے اس لیے باہر تو وہ جائے گا ہی نہیں، باہر تو مادے کو ایک حقیقت مان کر اور مادے ہی کو اصل مان کر تو مادیت پسند جائیں گے۔ میرے اندر ہی ہے، لیکن کیا میرے اندر صرف ایک ہی چیز ہے عقل استدلالی ہے حقائق تک پہنچنے کے لیے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے شعور کی دنیا جو ہے وہ بڑی متنوع ہے، صرف عقل استدلالی ہی نہیں، اور بھی فیکلٹیز پائی جاتی ہیں جو حقائق کا براہ راست ادراک کر لیتی ہیں۔ جی بارے جو اس کا کانٹ ذکر کرتا ہے، تو یہ جو امام فرائی کا جو استدلالی علم کے بارے میں جو بتاتے ہیں، تو یہ وہی چیز ہے یا یہ کوئی اور چیز ہے جس کی بارے میں کانٹ کہہ رہا ہے؟ نہیں، کانٹ نے تو اصل میں چونکہ وہ ریاضیات کا ماہر ہے تو اصل میں ریاضیاتی مقولات کی مثالیں دی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ عقل استدلالی سے ماورا بھی یقینی حقائق ہوتے ہیں۔ تو وہ مثال دیتا ہے کہ مثلا 2 اور 2 4 جو ہے یہ استدلالی چیز نہیں ہے لیکن ایک حقیقت ہے۔ تو 12 کے قریب مقولات ہے جو ریاضی کے ہے بنیادی طور پر، اس کو مثال کے طور پر اس نے بیان کیا ہے، اور پھر یہ کہا کہ یہ پرائری نالج کی مثالیں ہیں۔ یہ بالکل اور چیز ہے، امام فرائی بالکل اور بات کہہ رہے ہیں، وہ یہ نہیں ہے، وہ تو بدیہات سے بھی پیچھے جا رہے ہیں۔ یعنی نتیجے کے لحاظ سے ڈیولزم اور اس میں فرق کیا ہوا؟ یعنی وہ ڈیولزم میں بھی انہوں نے ایڈجسٹ کیا اس کی جگہ پہ رکھ کے، یعنی بظاہر کانٹ کے ابتدائی مقدمے سے تو لگتا ہے کہ اس کی انتہا مادیت پہ ہوگی کہ بھائی جب عقل استدلالی کا دائرہ محدود ہو گیا ہے تو اب تجربے مشاہدے شہود کی بنیاد پہ یہی وہ ادھر جا ہی رہا، وہ تو کہتا ہے نہیں ہمارے پاس اور بہت سی چیزیں موجود ہیں، یعنی تجربہ اور یہ جو ہے یہ تو بس صرف مادی عالم یا معروضی جو چیزیں باہر پڑی ہوئی ہیں ان سے ریلیشن پیدا کرتا ہے اور اس سے آپ کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ جو اصل کام ہے اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو مثلا نیوٹن نے جو لاس کا استنباط کیا ہے، تو اب کیا چیز ہے اصل میں اگر آپ غور کریں تو وہ بھی استدلالی عقل نے کیا ہے، لیکن ہم ان کو ویریفائی کر سکتے ہیں۔ کیسے ویریفائی کرتے ہیں؟ یعنی ان لاز کی بنیاد کے اوپر جو آثار پیدا ہوتے ہیں وہ لیبارٹری میں پیدا کر کے دکھا سکتے ہیں، تو اس لیے وہ پھر تجربے اور مشاہدے کی چیز بن جاتی ہے۔ تو تجربے اور مشاہدے کے عالم میں اس عالم کا اس بات تو ہو جاتا ہے، یعنی جدید جو ہے ہمارا علم ہے وہ اس عالم کو تو ایک حد تک اگرچہ وہ بھی اب بڑا ذہنی ہو رہا ہے، یعنی وہ مادہ نہیں رہا، وہ مادے کی تحلیل بھی جدید طبیعت میں وہ نہیں رہی، لیکن وہ کیا کوئی روحانی چیز بن گئی ہے۔ اس میں بھی دیکھیے مثلا یہ ہمارے موجودہ زمانے کے جو مذہبی لوگ ہیں وہ ابن عربی وغیرہ کے فلسفے کو اس کے ساتھ متعلق کر کے کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو سائنس کی تحقیقات ہے انہوں نے بھی آخر ہمیں روحانیت تک پہنچا دیا۔ نہیں، وہ روحانیت نہیں ہے، یعنی ابھی یہ نہیں ہوا کہ آپ کے سامنے ایک کوئی روحانی چیز آ گئی ہے جو مادیت سے ماورا ہے، وہ مادے کی تحلیل ہے کہ مادہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے بظاہر ایک ٹھوس چیز لگتا ہے لیکن اپنی حقیقت کے لحاظ سے وہ بھی لہریں ہیں، اپنی حقیقت کے لحاظ سے بھی وہ بھی ایونٹس کا مجموعہ ہے۔ تو یہ مادے کی حقیقت کی تحلیل ہے، نہ کہ کسی روحانی عالم کا ادراک ہے جو کیا جا رہا ہے۔ یونانی فلسفہ ہے وہ اصل میں 2 راستوں سے آگے بڑھا، اس کا ایک وہ راستہ تھا جو مشرق میں پیدا ہوا، وہ فلاطینوس اور نو افلاطونیت، اور اس کے بعد پھر اس علم کلام کی صورت اختیار کرتا چلا گیا جو ہم مسلمانوں کے ہاں بھی دیکھتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا پہلو وہ ہے جو مغربی فلسفے میں نمودار ہوا، اس میں دیکارت سے ہم نے شروع کیا۔
اور یہ خیال نہ کریں کہ ان کے بیچ میں کوئی آدمی پیدا ہی نہیں ہوتا، وہ شرح بھی ہوتی ہیں، تفسیریں بھی ہوتی ہیں، بہت لوگ ہیں جو پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک لحاظ سے سنگ میل کی حیثیت ان شخصیات کی ہوتی ہے، تو ان کا ادراک ہی عام آدمی کر سکتا ہے، ورنہ وہ بڑی پیچیدہ بحثیں جو ہے وہ اس طرح ادراک میں آئیں گی نہیں آپ کے۔ وہ تو ابھی آنا ہے اس نے، وہ تو اصل میں پھر وہ ایگزسٹنشلزم کی بحثیں جب شروع ہوں گی، اگر وہاں پہنچنا ہے آپ لوگوں نے تو۔ مادیت پسندی کو یا میٹیریلزم کو ہم نے ایک انتہا تک پہنچایا، اب مثالیت پسندی میں آخری بڑا آدمی ہیگل ہی ہے، بس اس پر یہ بات ختم ہو جائے گی، اور شاید اگلی نشست میں جیتے رہے تو ختم ہو جائے گی، لیکن فلسفہ ختم نہیں ہوگا، وہ نٹشے کا سلط بن کے بھی زندہ رہے گا۔ ایک چیز میری سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ جو جیسے پلیٹو نے جہاں پر یہ ورلڈ آف فارمز یا عالمی مثال کا تصور پیش کیا، تو اس کے پیچھے اصل میں کیا محرک تھا؟ یہی کہ یہ مادی عالم جو ہے یہ ازلی اور ابدی یا حقیقی نہیں محسوس ہوتا، وہ کہتا ہے فکر کی سطح کے اوپر یہ کسی چیز کا ظہور لگتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ موضوع کے اعتبار سے جب میں اپنے ذہن کے ادراکی پہلو کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تو مادی چیزیں جو ہیں وہ بے حقیقت ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی انسان کا خاتمہ بھی تو ہے نا، یہ اصل سوال کہ اگر تو حقیقی ہے تو پھر یہ پتہ لگائے کہ آتا کہاں سے جاتا کہاں ہے، یہ سارے سوالات۔ وہ بقائے روح کا وہی پیدا ہوتا ہے نا کہ میری اصل شخصیت کیا مادی ہے، تو مادی شخصیت تو میرا ادراک نفی کر رہا ہے اس کی، یعنی صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ یوں نہیں ہے کہ مادی ایک تعامل سے میں بن گیا ہوں، بلکہ مجھے اپنے اندر ایک دوسری شخصیت لگتی ہے، تو وہ لگتی ہے جو ہے وہ فلسفے کی سطح پہ جا کے پھر اذہان میں بدل جاتی ہے۔ اب اس کے بعد تو فکر کو ایک قدم ہی بڑھانا ہے نا کہ جو شخصیت میرے اندر ہے تو اصل میں یہ پورے عالم میں ہے، میرے اندر اس کا ظہور اور ادراک میں آ گیا ہے، تو میں ایک چھلانگ لگاؤں گا اور وہاں پہنچ جاؤں۔ جو ہیوم کا جو تشکک ہے یہ دیکارت کے تشکک سے کچھ اس میں آگے کچھ ارتقائی مناظر طے کیے؟ نہیں دیکھیے وہ تو صرف شک سے شروع کرتا ہے، یعنی دیکارت کی منزل یہ ہے کہ مجھے اس بات کرنا ہے حقائق کا، تشکیک سے نکلنا ہے۔ ہیوم کا یہ ہے کہ کبھی نہیں نکل سکو گے، وہ ایک دوسری طرف لے جا رہا ہے اس چیزوں کو۔ کانٹ نے بھی یوں کیا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ حواس پر آپ تنقید کریں گے تو موجودہ عالم کے بارے میں آپ کا اذعان مجروح ہوگا، عقل استدلالی پر تنقید کریں گے تو آپ کے فکری مقدمات پہ اذعان مجروح ہوگا۔ تو اب کانٹ نے یہ تنقید کو تسلیم کر کے اصل میں ایک دوسرا راستہ دکھایا کہ تمہارے پاس کچھ اور فیکلٹیز بھی موجود ہیں۔ اچھا، یہ کانٹ کو جو چیز ممتاز کرتی ہے اس پورے مثالیت پسندی کے نقطہ نظر میں وہ یہ ہے کہ اس نے اصل مسائل سے زیادہ ان ذرائع علم پر بحث کی جن سے آپ پہنچ رہے ہیں۔ بحث کا رخ دیکارت نے موڑ دیا تھا، یعنی وجود کی بحث کی بجائے علم کی بحث شروع ہو گئی۔ اسی وجہ سے جب میں نے سوالوں کے جواب دیے تو اس میں لوگوں کو یہی توجہ دلائی کہ زیادہ بڑی بحث علم کی بحث ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارا علم کیسے ہے، یہ بھی وہی بحث ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔